لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ ایک بزرگ تھے بہت بڑے، حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن خرقانی۔ یہ شیخ ابو الحسن خرقانی کون ہیں؟ ان کو پہلے آپ سمجھ لیں۔ یہ شیخ ابو الحسن خرقانی وہ ہیں کہ جب محمود غزنوی نے جب ہندوستان پر کئی حملے کیے، محمود غزنوی نے جب ہندوستان پر کئی حملے کیے اور وہ کامیاب نہیں ہو سکا تو وہ پہنچا اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں، اور کہا شیخ صاحب میری تلوار ناکام ہے، آپ کچھ ایسا کریں کہ مجھے اللہ کامیابی دے۔ تو شیخ ابو الحسن خرقانی نے فرمایا بیٹے میرا یہ جبہ لے کر جاؤ، اور جب تمہاری طاقت ناکام ہو جائے تو اس جبے کو رکھ کر اس کے وسیلے سے دعا کرنا، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ آپ سوچو، محمود آئے ہندوستان، جبہ رکھ کر دعا کی، اور اس کے بعد ہندوستان کے بعض علاقے فتح ہو گئے۔ جس کے جبے میں اتنی تاثیر ہو کہ اس کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہو، اس شخص کے وجود کی تاثیر کیا ہوگی؟ اس شخص کے وجود کی تاثیر کیا ہوگی؟ وہ ہے شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اب شیخ ابو الحسن خرقانی اتنے بڑے مرتبے پہ کیسے پہنچے؟ ہوا یہ کہ ایک بہت بڑا فلسفی تھا، دنیا کا ایجوکیٹڈ انسان، بہت پڑھا لکھا انسان تھا۔ وہ اتفاق سے حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی کا مرید ہو گیا، اور جب مرید ہوا تو ایک دن اس کے دل میں خیال آیا، بہت دن میں نے ہو گئے شیخ کی زیارت نہیں کی، شیخ ابو الحسن خرقانی کی زیارت نہیں کی، چلنا چاہیے اور حضرت سے ملنا چاہیے۔ خانقاہ میں گیا، خانقاہ میں حضرت تھے نہیں، لوگوں نے کہا گھر گئے، گھر پہ آئے، دروازے پہ دستک دی تو اندر سے آواز آئی، کون؟ تو کہا میں فلاں فلسفی ہوں، حضرت کا مرید ہوں، کیا شیخ ابو الحسن خرقانی ہیں؟ وہ اندر سے آواز آئی، ارے وہ مکار، وہ شیخ کب سے بن گیا، وہ حضرت کب سے بن گیا؟ ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ یا اللہ، جس کی بیوی اس کو مکار کہے اور کہے کہ وہ شیخ کب سے ہو گئے، وہ حضرت کب سے ہو گئے، وہ تو مکار آدمی ہے۔ انہوں نے سوچا سب سے معتبر بات کس کی؟ بیوی کی۔ ابھی یہ بندہ پہلی دنیاوی پڑھا لکھا تھا، جلدی سے اللہ والوں کو مانتا نہیں تھا، ایک ہی کو مانا تھا۔ اب اس میں بھی گھر سے اس طرح کی بات آئی، دور ایک دوسرا مرید کھڑے رہ کر یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس فلسفی کو بلایا کہ ادھر آؤ۔ وہ آیا، کہا کہ تو ٹینشن مت لے، فکر مت کر، حضرت جنگل گئے ہوئے ہیں لکڑیاں کاٹنے کے لیے، گھر کے لیے، ابھی آتے ہوں گے، مل لینا، پریشان مت ہو۔ لیکن اللہ والے بھی اللہ والے ہوتے ہیں، پیر روشن ضمیر ہوتا ہے۔ روزانہ شیخ ابو الحسن خرقانی اپنے گھر کی لکڑیوں کو، چولہے کی لکڑیوں کو سر پہ رکھ کے لاتے تھے، لیکن اس دن وہ فلسفی صاحب کو جو حضرت کی بیوی نے خطرناک ڈوز دے دیا تھا، تو اب کی مرتبہ حضرت آ رہے ہیں تو اس شان سے آ رہے ہیں کہ شیر پر بیٹھے ہوئے ہیں، آگے لکڑی کا گٹھا رکھا ہوا ہے اور سانپ کو ہاتھ میں چابک بنا رکھا ہے، شان سے چلے آ رہے ہیں۔ جب ان کو اس طرح آتے دیکھا تو وہ فلسفی سوچنے لگا، نہیں میرے حضرت تو بہت صحیح ہے، اگر غلط ہوتے تو شیر پر بیٹھتے کیوں اور سانپ کو چابک کیوں بناتے؟ ان کی بیوی غلط ہے۔ آیا، پیر چومے، ہاتھ چومے، سرکار ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کہا بولو حضرت، آپ کے گھر گیا تھا، آپ کی بیوی تو آپ کو مکار کہتی ہے اور کہتی وہ حضرت کب سے ہو گئے، وہ شیخ کب سے ہو گئے، وہ بزرگ کیسے ہو گئے، وہ تو مکار ہے مکار۔ حضرت اگر آپ نے یہ منظر نہ دکھایا ہوتا تو میں کبھی کسی ولی کا معتقد نہ رہ جاتا۔ حضرت آپ پہلا ایک کام کریں، اس بدبخت عورت کو اپنے گھر سے نکال دیں، اس کو طلاق دے دیں، ورنہ لوگ آپ سے بدزن ہو جائیں گے۔ شیخ ابو الحسن خرقانی نے مسکرا کے کہا خاموش رہو،
وہ میری بیوی ہے, وہ میری شریک حیات ہے. اور سنو, یہ جو تم منظر دیکھ رہے ہو کہ میں شیر پہ بیٹھ کر اور سانپ کا چابک بناتا ہوں, یہ مرتبہ مجھے نماز روزوں کی وجہ سے نہیں ملا, میری بیوی کے ظلم پر میں نے صبر کیا, اللہ نے مجھے یہ مرتبہ سبحان اللہ, سبحان اللہ, یہ مقام عطا فرما دیا. سبحان اللہ, سبحان جو اللہ. نفل عبادتوں سے مرتبہ نہیں ملا, وہ بیوی کی تلخیوں پہ صبر کرنے سے ملا. یہ ہے. اور جو دوسری اور آخری بات اختتام کو پہنچتی ہے وہ یہ ہے کہ یاد رکھنا کہ جب بھی بیوی آپ کا دل دکھائے گی تو آپ کے مرتبے بڑھیں گے, اور اگر اللہ نہ کرے آپ سے بیوی کا دل دکھ جائے تو اس کے بھی مرتبے بڑھیں گے. ایک بزرگ تھے, ایک ولی تھے, ان کو لوگ حضرت رسول نما کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ حضرت رسول نما. یہ حضرت رسول نما کی کرامت یہ تھی کہ وہ جس کی بھی سفارش کر دیتے بارگاہ رسالت میں, اس بندے کو رسول اللہ کا دیدار ہو جاتا, حضور کی زیارت ہو جاتی. اب وہ سب کو زیارت کراتے تھے, جو آتا تھا سرکار رسول نما ہمیں زیارت کرائیں, وہ سفارش کرتے سرکار میں, خواب میں زیارت ہو جاتی, دعا کرتے زیارت ہو جاتی, نظر ڈالتے زیارت ہو جاتی. ایک دن ان کی بیوی نے کہا حضرت رسول نما سے, حضرت سب کو زیارت کراتے ہیں, مجھے بھی تو ایک دن زیارت کرائیں, حضور کی زیارت میں بھی کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, بہت اچھا, میں تمہیں زیارت کراتا ہوں, لیکن اس کے لیے ایسے سستی زیارت نہیں ہوگی, تمہیں اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ کہا کہ جب تمہاری میری شادی ہوئی تھی تو شادی کے دن نکاح کا جوڑا جو تم نے پہنا تھا وہی جوڑا تم کو پہننا پڑے گا, اور اس دن جیسی چوڑیاں, جیسا سنگھار کیا تھا ویسے ہی سنگھار کرنا پڑے گا, تب تمہیں حضور کا دیدار ہوگا. اس نے سوچا چلے بھائی, بال سفید ہو گئے, بڑھاپے سے چہرے پہ جھریاں پڑ گئی, لیکن دیدار حضور کا جو کرنا ہے, عام طور پہ اس دور میں بھی اور ابھی بھی شادی کے جوڑے لوگ سنبھال کر رکھتے. آپ کے یہاں بھی ہوں گے, جو نکاح کے ٹائم آپ نے پہنا ہوگا تو آپ کے گھر پہ بھی وہ شادی کا جوڑا سنبھال کے رکھا گیا ہوگا. یہ بڑی یادگار دن ہوتا ہے نا شادی کا دن, تو لوگ سنبھال کے رکھتے ہیں. آپ کے یہاں بھی ہوگا, اہل منبر نے بھی سنبھال کے رکھا ہوگا کہ بڑی محبتوں کا دن ہوتا ہے نا آج کا دن. تو اس نے سنبھال کے رکھا تھا بڑھاپے میں شادی کا جوڑا, حضور کے دیدار کی لالچ میں پہنا, چوڑیاں پہنی, دلہن کی طرح سنگار کیا. انہوں نے دیکھا حضرت رسول نما نے پوری سج دھج کے دلہن کی طرح بیٹھ گئی. وہ اپنے بڑے سالے کے پاس گئے, کہا دیکھا تمہاری بہن کو کیا سوجا ہے؟ کہا کیا ہوا؟ ایک بار آ کے دیکھو تو صحیح کیا ہوا ہے. ان کے بڑے سالے آئے, دیکھا کہ یہ گھونگھٹ ڈال کر, چہروں پہ جھریاں, بڑھاپے کا اضمحلال اور بن سنور کر بیٹھی ہے. اب بڑے بھائی تھے, تیش میں آ گئے, تیور عروج پر آ گئے, خوب ڈانٹا, بدبخت بڑھاپے میں سدھرتی نہیں, اور تو نے یہ کیا رنگ نکال رکھا ہے کہ تو بڑھاپے میں دلہن بن کر بیٹھی. خوب ڈانٹا, خوب ڈانٹا, خوب ڈانٹا. اب جب ڈانٹ پڑی تو دل ٹوٹا, دل ٹوٹا تو آنکھوں سے آنسو نکلے, اور روتے روتے آنکھ لگی تو حضور کا دیدار ہو گیا, سرکار کا دیدار ہو گیا. دیدار سے اٹھی تو خوشی خوشی کہتی ہے ارے دیدار کرانا تھا تو سیدھے سیدھے کرا دیتے, اتنے جتن کیوں کروائے. فرمایا جن کے دل ٹوٹتے ہیں انہی کو نبی کا دیدار نصیب ہوتا ہے. تیرے پاس ہر نعمت موجود تھی, تیرے پاس ہر نعمت موجود تھی, اس لیے تیرا دل کبھی ٹوٹا نہیں, اس لیے کبھی تجھے حضور کا دیدار نصیب نہیں ہوا. تو میرے عزیزوں, کبھی بیوی دل دکھائے اور دل ٹوٹ جائے تو اس طرح کے انعامات بھی ہوا کرتے ہیں. اور میری بہنوں سے بھی کہتا ہوں کہ شوہر دل دکھائے اور دل ٹوٹ جائے تو اس طرح کے بھی انعامات ہوا کرتے ہیں. اس لیے طلاق اور گھر جا کر بیٹھ جانا, ایک دوسرے پہ کیس کباڑی کرنا, طلاق لینا, ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دینا, بچوں کی زندگی
जिंदगियों को तबाह कर देता है, खानदानों को बर्बाद कर देता है। आओ मोहब्बतों को आम करें, प्यार को आम करें, अपने दिलों से नफरतें निकाल दे। एक बहुत बड़े मुफक्किर से किसी ने पूछा था कि मुझे अच्छे दोस्त नहीं मिलते। उन्होंने फरमाया तू बेवकूफ है यार, जो दोस्त होते हैं वो अच्छे ही होते हैं, जो दोस्त होते हैं वो अच्छे ही होते हैं, तू अच्छा नहीं है इसलिए तुझे अच्छे दोस्त नहीं मिलते। बस ऐसा ही है, आप अच्छे बन जाएं, आपको अच्छी शरीक हयात मिलेगी। और याद रखना, अपने हुकूक का मुतालबा करने की बजाय हक अदा करते रहो, इंशाअल्लाह जिंदगी खुशगवार होती रहेगी। झगड़ा उस वक्त होता है जब इंसान हक मांगता है। मैं कहना चाहता हूं, हक मांगने की बजाय आप हक देते रहो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला झगड़ों का खात्मा होगा, नफरतों का खात्मा होगा। एक ना एक दिन नफरत करने वाले मोहब्बत करने पे मजबूर हो जाएंगे। आइए अपनी बीवियों से मोहब्बत का आगाज करें, अपने बच्चों से मोहब्बत का आगाज करें, अपने घर वालों से मोहब्बत का आगाज करें। घर को प्यार दें, मोहल्ले को प्यार दें, इलाके को प्यार दें, शहर को प्यार दें, मुल्क को प्यार दें, दुनिया को प्यार दें। प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, इसलिए कि कहा जाता है जो दोगे वही मिलेगा, जो बोओगे वही पाओगे। इसलिए कि इंसान ले और दे का मामला, गिव एंड टेक का मामला दुनिया में बड़ा मशहूर है। जो दोगे वही मिलेगा। अल्लाह से अर्ज है कि अल्लाह हमें मोहब्बत बांटने वाला बनाए। कमेंट शेयर जरूर करिए।